یا سورہ بقرہ کا نام بھی بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت کے اندر ایک گائے کا قصہ ہے اور بڑا عجیب و غریب قصہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام بقرہ متعین کر دیا۔ حالانکہ اس سورت میں اور بھی قصے ہیں، اس لیے کہ یہ سورت قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، سب سے زیادہ مضامین اس کے اندر ہے۔ اس سورت مبارکہ میں معاشرے کے مضامین ہو، عبادات کے حوالے سے ہدایات ہوں، سب سے زیادہ مضامین، شبہات اور اشکالات کو رفع کرنے کے مضامین ہو، سب سے زیادہ سورہ بقرہ میں، اس لیے اس کو راس القرآن فرمایا کہ یہ قرآن کریم کا سردار ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کا سردار ہے، گویا کہ سب سے بڑی سورت اور سب سے زیادہ مضامین اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اصل میں قصہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس شخص کا نام تھا عامیل۔ اس کا ایک چچا زاد بھائی تھا، وہ غریب تھا، اور یہ عامیل بہت مالدار تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی کو یہ بات پتا تھی کہ اگر یہ عامیل مر گیا تو اس کی ساری جائیداد اور ترکہ مجھے ملے گا، کیونکہ میرے سوا اس کا کوئی وارث ہے نہیں۔ لہذا اس کے چچا زاد بھائی کی کوشش ہوئی کہ کسی طریقے سے یہ میرا چچا زاد بھائی مر جائے، عامیل مر جائے، اس کی جائیداد اور ترکہ مجھے مل جائے۔ لہذا اس نے سوچا کہ بھئی اور کوئی تدبیر ہو نہ خود ہی قتل کر دو۔ لہذا موقع دیکھ کے اس نے عامیل کو قتل کر دیا۔ قتل کر کے اس کی لاش اٹھا کر ایک گنجان محلے کے اندر درمیان میں جا کے پھینک دی اور واپس اپنے محلے میں بھاگایا اور آ کے مقدمہ دائر کر دیا کہ میرے چچا زاد بھائی کو کسی نے قتل کر دیا۔ اور یہ مقدمہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور پورے علاقے میں کھلبلی مچ گئی کہ یار کون مار گیا اس کو۔ اب یہ مدعی بنا پھرتا ہے کہ بھی میرا دعویٰ دائر کیا جائے، قاتل کو ڈھونڈا جائے، کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اب وہ مختلف لوگوں پر شکوک و شبہات کیے جا رہے ہیں، چنانچہ اس نے بھی چند لوگوں کے نام لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلایا، کیا تم نے قتل کیا؟ کہا کہ نہیں جی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو قتل نہیں کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہیں اور تمام بنی اسرائیل پریشان ہے کہ آخر قاتل ہے کون؟ تو کسی نے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی رہنمائی کریں کہ قاتل کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ ایک گائے ذبح کریں، گائے ذبح کریں، اور گائے ذبح کر کے اس کا گوشت کا لوتھا اس مردے پہ لگائیں، میت پہ لگائیں، یہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کر نام بتا دے گا قاتل کا۔ یہ بات اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کر دو۔ اب یہ لہت و لال کرنے لگے، آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، گائے ذبح، بلکہ ٹھٹھا مذاق اڑانے لگے بھئی گائے کا کیا تعلق اس مردے کو بتانے کے ساتھ، بلکہ ہنسنے لگے کہ پہلے تو وہ مردہ، اب گائے کو مردہ کر دو، اب کہتے وہ مردہ گائے سے زندہ ہو جائے گا، یہ کیا بات ہے بھئی، ڈائریکٹ کیوں نہیں زندہ ہو رہا؟ جیسے آج بھی لوگوں میں بیماریاں ہوتی ہیں، کسی ناسی کی نصیحت کو ماننے کے بجائے پازیٹیو لینے کے بجائے نیگیٹیو لے لیتے ہیں، اب وہ ٹھٹھا کرنے لگے اور کہنے گئے موسیٰ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، یہ کیا مذاق کی بات کی آپ؟ اس پر آپ نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یہ اللہ کے امر کا معاملہ ہے، میں جہالت سے مذاق کروں تمہارے ساتھ؟ یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ اب کہنے لگا اچھا گائے کو خاص گائے ہوگی کہ جس کے گوشت کا لوتھڑا لگنے سے وہ زندہ ہوگا، عام گائے سے تو نہیں ہوگا۔ لہذا پوچھنے لگے جی گائے کیسی ہو، اس کے کوئی اوصاف بتائیے، اس کی کوئی ڈیٹیل بتائیے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات آپ، ویسے کوئی گائے لے کے ذبح کر دیں تو یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے کتنی گائے ذبح کرتے کبھی وہ زندہ نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل کوئی سی بھی گائے لے کے ذبح کر دیتے تو اللہ تبارک و تعالی اسی سے ان کا مقصد پورا کرتا، لیکن جب زیادہ سوالات کرو گے پابندیاں اتنی بڑھتی جائیں گی، پابندیاں اتنی بڑھتی جائیں گی۔ لہٰذا جب حکم آیا، حکم سمجھا کر ڈالو بس۔ اب وہ جب سوالات پہ سوالات، اور ان کے سوالات کا مقصد تحقیق نہیں تھا بلکہ ان کا مقصد تو اجتناب تھا، بچنا چاہتے تھے وہ تو، کیونکہ بیچ میں خود قاتل بھی تو شامل تھا، اس کو بھی تو یہ ڈر تھا کہ یار یہ نہ ہو کہ واقعی یار کوئی چکر ہو جائے میرا ہی نام آئے گا۔ اب وہ بھی سب کے ساتھ مل مل کے منع پہ لگا ہوا تھا تاکہ یہ معاملہ جو ہے اس پہ گرد پڑ جائے تو میراث مجھے مل جائے۔
اب جب یہ سوالات کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالی جوابات دیتے رہے، پابندیاں بڑھاتے رہے، ایسی گائے ہو، ایسی گائے، اور صاحب سورہ بقرہ پورا وقت پہ آئے گا، ساری اتنی پابندیاں لگ گئیں کہ ایسی گائے چاہیے۔ اب یہ گائے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ بھی ایسی گائے کہ جی جو حل کے اندر جوتی نہ گئی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، اس کا زرد رنگ ہو، اور ایسا زرد رنگ ہو کہ دیکھنے والوں کو بھلا لگے، سورج کے شعاعیں پڑے تو اس کا رنگ چمکے۔ تو یہ ساری شرطیں بڑھتی گئیں، اب ایسی گائے کہاں ڈھونڈیں؟ اب یہ ڈھونڈتے پھر رہے پریشان۔ ادھر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح اور نیک آدمی تھا، اس کا ایک بچہ تھا چھوٹا معصوم، اور اس کی ایک بچیا تھی، گائے کا بچہ، اس کے بچیا۔ اب اس نے دیکھا کہ یار میرا بچہ چھوٹا ہے اور میرا بھی کچھ زیادہ وقت نہیں ہے، عمر ہو گئی ہے، یہ نہ ہو کہ کسی وقت بھی میرا جو وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو اس بچے کو کون سنبھالے گا، اس کا کوئی روزگار ہی نہیں ہے۔ وہ جو بچیا تھی، گائے کا بچہ، وہ جنگل میں لے گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے رب ذوالجلال، میں مرنے کے قریب ہوں، مجھے خود خبر نہیں کب میری جان نکل جائے، اور میرا بچہ چھوٹا ہے اور اس کے پاس ہے کچھ نہیں، یہ گائے میں آپ کا گائے کا بچہ یہ آپ کے پاس میں امانت رکھ کے جاتا ہوں، جب میرا بچہ بڑا جوان ہو جائے آپ امانت اس کو پہنچا دیجئے۔ اسے جنگل میں چھوڑ دی وہ بچیا۔ اب بچیا جنگل میں چھوڑ دی، واپس گھر آیا، کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ بیچارہ بچہ جو تھا بڑا نیک صالح، اس کی اٹھان ہوئی، اپنی ماں کا بڑا تابعدار، بہت تابعدار، مزدوری سارا دن کرتا، لکڑیاں اکٹھی کرتا اور وہ بازار کے اندر بیچتا، اس آمدنی کے 3 حصے کرتا، ایک رائے خدا میں دیتا، ایک حصہ ماں کے ہاتھوں میں دے دیتا، ایک اپنے اوپر خرچ کرتا، اور رات کے 3 حصے کرتا، ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرتا، ایک حصے میں خود آرام کرتا، اور ایک حصے میں ماں کے پاس سراہنے اسے بیٹھا رہتا صبح تک کہ ماں کو کوئی چیز چاہیے ہوگی تو فوراً دوں۔ اسی طرح زندگی گزر گئی۔ اب ماں کو بھی اس بچے سے بڑی محبت اور پیار، دعائیں دے، اور یہ بھی ماں کی بھی خدمت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن ماں کو اس بات کا بڑا صدمہ کہ بیچارہ اتنی مشقتیں اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے، غربت ہے۔ جب وہ گبرو جوان ہو گیا، اب ماں نے کہا کہ بیٹا تو اتنی مشقت اٹھاتا اپنی روزی کے لیے، تو تجھے ایک بات بتاتی ہوں راز کی، تیرے ابا نے بچیا یعنی گائے کا بچہ جو ہے بچیا اللہ کو امانت دی تھی، تو جنگل میں جا، اللہ امانت ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ تیری امانت واپس کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کو بھی پہچاننا نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے، جنگل میں چھوڑ دیا، اللہ تجھے دے دی۔ اب دیکھو اللہ نے کیسے، اس لیے بچوں کو جب سکول بھیجا کرو اللہ کے سپرد کیا کرو، وہ وین والے کے سپرد نہ کیا کرو۔ وین والے کو ڈانٹتے رہتے ہیں، خیر وہ ڈانٹو تدبیر ہے، لیکن اندر یہ اے اللہ تیرے سپرد کرتا ہوں، آپ یہ ہمارے اس کی حفاظت کرنا، با حفاظ ہمارے ہمیں پہنچانا، تیرے سپرد کرتا ہوں، یہ نیت کر کے فاللہ خیر الحافظ وہو ارحم الراحمین، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ فاللہ خیر حافظ، جب یعقوب علیہ السلام نے یوسف بھائیوں کے حوالے کا کہ جنہوں نے کہا انا لہ لحافظین، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہاں بھائی کی حفاظت کرنا، سنبھالنا، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، تو بھائی محافظ نہ بن پائے، ضائع کر گئے۔ سالہ سال کی کتنے 30 40 50 سال کی زندگی اس جدائی میں گزری یوسف کے۔ جب بنیامین کا وقت آیا کہ بنیامین کیوں دینے لگے تو کیا سوچا کہ یار ان ظالموں کو پہلے میں نے دیا تھا، بھائیوں نے میرا بیٹا ضائع کر دیا، اب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو فاللہ خیر حافظ ہوں وہو ارحم الراحمین، اے اللہ میں تیرے سپرد کر کے بھائیوں کو دیتا ہوں، یہ امانت تیرے سپرد کرتا ہوں۔ جب اللہ کے سپرد کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کمال دکھایا کہ بنیامین تو آیا، اللہ نے یوسف بھی واپس بھیجا دیا۔ یہ اللہ کی حفاظت میں دینے کا فائدہ ہے۔ اس ماں نے کہا کہ جنگل میں جا اور جا کے کہے اے ابراہیم اور اسماعیل کے رب، میری امانت مجھے واپس لوٹا دے جو میرے باپ نے آپ کے پاس رکھی تھی۔ تو ایک گائے آئے گی، زرد رنگ ہوگا، اس کا رنگ بڑا خوبصورت حسین ہوگا، ایسے شعاعیں جیسے نکلتی ہیں سورج کی وہ نکلیں گی، اور وہ آئے گی اس کی گردن سے پکڑ کے لے آئے، ٹھیک ہے، چلا گیا، یہ آواز لگائی یا رب ابراہیم و اسماعیل، اے اسماعیل ابراہیم کا رب، میرے باپ کی امانت جو تجھے یہاں دی گئی تھی آج وہ امانت میں واپس لینے آیا ہوں، اے اللہ میری امانت مجھے واپس لوٹا دے۔
گائے نکلی جھاڑیوں میں سے، زر زر، اب یہ آگے بڑھا اور ایک گردن سے پکڑ لی۔ حالانکہ وہ گائے کی حالت یہ تھی کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی، کوئی جانور، کوئی درندہ، کوئی انسان کبھی آتا تو غائب ہو جاتے، بھاگ جاتے، ظاہر اللہ نے حفاظت اس کی کرنی تھی۔ اب یہ گردن سے اس کو پکڑ لی، جیسے گردن سے پکڑا تو گائے بولی، گائے نے کہا گردن سے کیوں پکڑتا ہے، میرے اوپر بیٹھ جا، میرے اوپر سوار ہو جا، اتنا لمبا سفر کرے گا گھر تک، میرے اوپر سوار ہو، میں تیری خادم۔ تو بیٹے نے کہا کہ نہیں نہیں، میری ماں نے مجھے کہا تھا گردن پکڑ کے لانا، میں تیری گردن ہی پکڑ کے جاؤں گا، میں تیرے اوپر نہیں بیٹھوں۔ تو گائے بولی، گائے نے کہا کہ آج اگر تو اپنی ماں کی بات بھول کر میری بات مان کر میرے اوپر بیٹھنے کی کوشش کرتا تو میرے اوپر بیٹھ نہیں سکتا، تو میں بھاگ جاتا، تو مجھے قابو نہ کر سکتا، لیکن تو نے اپنی ماں کی اطاعت کی ہے اور بالکل صحیح کی ہے، اب میں تیرے قابو میں ہوں۔ اور تجھے پتا ہے تو اپنی ماں کی جو اطاعت کرتا ہے، ماں کی جو عقیدت محبت کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں تیرا یہ مقام ہے، اگر تو پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ تیرے ساتھ چلنے لگے۔ آج لوگوں نے ماؤں کو پہچانا کہاں ہے، آج ماؤں کو پہچانا کہاں ہے۔ آج کے یہ ٹینیج بچے تو کہتے ماما یو ڈونٹ نو، بلکہ کہتے ہیں یو نو نتھنگ۔ ڈونٹ نو میں میرا تھوڑی سی ہلکا ہاتھ ہے، جو نو نتھنگ میں تو بالکل سرا لگا دیا، ماما آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب ماں بیچاری، نہیں بیٹا کوئی نہیں، چلو بیٹا چکو بات، ارے تمہیں کیا پتا ماں کیا چیز ہے، جسے 9 مہینے پیٹ کے اندر تمہیں رکھا ہے اور تمہیں سارے کمالات کا مجسم بنا کے دنیا کو پیش کر دیا۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ 9 مہینے کی جو تکلیف، جو درد اس کو اٹھے، فرمایا کہ تم ساری زندگی بھی اگر ماں کی خدمت کرتے رہو اس کے کسی ایک درد کا بھی بدلہ پورا نہیں کر سکتے۔ آج تو ماں باپ کی نافرمانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ماں کا مقام، اللہ اکبر، ایسے نہیں کہہ دیا ایک صحابی یا رسول اللہ این الجنہ، اے اللہ کے رسول جنت کہاں ہے؟ وہ یہ سوچ کے پوچھا اس نے کہ شاید 7واں آسمان، 7 وہ یہ خبر دیں گے نبی تحت اقدام امک، تیری ماں کے قدموں کے نیچے، آسمانوں کی جنتیں اتار کے پیروں میں ڈال دی کہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ یہ ماں کا مقام، کہا کہ تیری اطاعت جو ماں کے ساتھ ہے اس کی وجہ سے تیرا اتنا مقام ہے کہ تو پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ تیرے ساتھ چلے جائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں میری ماں باپ فوت ہو گئے تھے تو مجھے احساس نہیں تھا کہ چلو ماں کی جدائی اور فرقت کیا ہوتی ہے، لیکن جب سے میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول پڑھا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اس کو مقبول حج عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے، پر میں اس وقت سے تڑپتا ہوں کہ کاش میں اپنے ماں باپ کو زندگی میں دیکھ لیتا۔ آج ہمیں ماں باپ میسر ہیں اور ہمیں دیکھنے کے وقت نہیں، فرصت ہی نہیں ہے۔ ماں تڑپتی رہتی ہے چولہے پہ بیٹھی سالن گرم کر کے، روٹیاں پکا کے بنا کے بیٹھی، بیٹا کب آئے گا، بیٹے نے آگے ہنگامہ کیا ہوا ہے پیزا کھانا، آج تو میں نے برگر کھانا ہے، آج تو میں نے لومین کھانے، آپ نے یہ کیا بنا دیا؟ ارے ماں کا ہاتھ کا بنا یہ سوچ کے میری ماں نے بنایا کھا تو لو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بوڑھی ماں ان کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا اور اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو اللہ نے کیا کہا موسیٰ سنبھل کے بات کرنا، اب تیرے پیچھے تیری بوڑھی ماں کی دعائیں نہیں ہیں۔ گویا کہ اب جو بات کرے گا اپنی ذمہ داری پہ کرے گا، پہلے اگر تو بات کرتا تھا تیری بوڑھی ماں پیچھے دعائیں کرتی تھی تو بہت سے نشیب و فراز ماں کی وجہ سے ہم اگنور کر دیتے تھے۔ آج کتنے مواقع میں جس میں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے پیچھے بوڑھی ماں باپ کی دعا، یہ بوڑھیاں یہ دعاؤں کی پوٹلیاں ہیں۔ ایسی اللہ نے قرآن کریم میں اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق ذکر نہیں کیا، اللہ نے پہلے اپنا حق ذکر کیا کہ میری عبادت کرو شرک نہ کرو، اس کے بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یار کو مقام مرتبہ ہوگا کہ اللہ نے خالق نے اپنے ساتھ ذکر کیا، اس لیے ذکر کیا، اللہ کہتا ہے خالق میں ہوں، پیدا کرنے والا میں ہوں، لیکن پیدا کرنے کا سبب ماں باپ ہیں، لہذا اللہ نے ان کو اپنے ساتھ ذکر کیا کہ میری خالقیت کے اندر سبب کا جو مقام ہے یہ ماں باپ کو حاصل ہے، لہذا ان کو کبھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، میرے ساتھ عبادت کرو، شرک نہ کرو، اور ماں باپ کے حسن سلوک کرو اور ان کو اف تک نہ کرو۔ یہ مقام ہے، اف بھی کہنے کی اجازت ہے۔ اور یہاں آج تو کیسے کیسے قصے سنتے حیران ہو جاتے ہیں۔
اف تو معمولی بات ہے، اف تو ویسی کہتے رہتے روز، لیکن ماں باپ کو ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ بیچارے خاموش سن رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ وہ لکھا ہے نا حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک حکایت لکھی ہے، ایک باپ بوڑھا بیچارہ چارے پہ بیٹھا ہے، کھانس رہا ہے، بڑھاپے میں کھانسی زکام نزلہ یہی کچھ تو ہوتا ہے بھائی، اب تم لوگ بڑھاپے میں جاؤ گے، جوانی آج جوانی کی تڑ ہے تو تمہیں بھی کھانسی زکام نزلے لگ رہے ہیں، تمہیں کون سے پھول لگیں گے؟ اب وہ بوڑھا کھانس رہا ہے تو منڈیر پہ جو ہے ایک کوا آگے بیٹھا، تو باپ پوچھتا ہے بیٹا یہ منڈیر پہ کیا بول رہا ہے؟ تو بچہ کہتا ہے ابا کوا ہے کوا۔ اچھا چپ ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد پوچھا بیٹا یہ منڈیر پہ کیا بول رہا ہے؟ ابا کوا ہے نا کوا۔ اب تپنا شروع ہو گیا، اب تیسری بار پھر پوچھ لیا کہ بیٹا یہ منڈیر پہ کیا بول رہا ہے؟ ابا آپ کو بتا دیا نا کوا ہے بھئی، اور ہمیں ٹائم نہیں ہے، اب آپ ہی کے سوال کا جواب دیں، کوا ہے نا بتا دیا۔ اب باپ نے کہا بیٹا یہ بچپن میں تو نے یہ سوال 17 مرتبہ مجھے کیا تھا، 17 ٹائم، کہ ابا یہ کیا ہے، ابا یہ کیا ہے، میں نے ہر مرتبہ تیرا منہ چوم کے کہا تھا بیٹا یہ کوا ہے، بیٹا یہ کوا ہے، اور میں نے 3 مرتبہ تجھ سے سوال کیا اور تو تب گیا۔ یہ حالت ہے آج ہماری، انہوں نے ماں باپ نے ایسے قربانیاں دی۔ تو ماں کی اطاعت پر اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام عطا کر دیا کہ پہاڑ ساتھ چلنے لگیں گے۔ اب یہ لے کے گھر آ گیا، ماں سے کہا کہ یا ماں نے کہا بیٹا تیرا روزگار بھی نہیں ہے، پریشانی ہے، تو ایسا کر اس گائے کو منڈی میں جا کے بیچ دے، جو پیسے آئیں کام ملا۔ تو بیٹے نے کہا اماں کتنے کی بیچوں؟ کہا کہ 3 دینار۔ سر مارکیٹ ویلیو اس میں گائے کی 3 دینار تھی، 3 دینار۔ اب یہ لے کے گئے منڈی، جیسے منڈی میں پہنچا تو اللہ نے ادھر اپنی قدرت دکھائی، ایک فرشتہ بھیج دیا انسانی شکل میں۔ اس فرشتے نے کہا، اچھا ماں نے کہا کہ بیٹا جب کوئی گاہک لگ جائے تو کہنا 3 دینار کا سودا ہو گیا، لیکن میں ماں سے اجازت لے لوں، تو مجھ سے اجازت لے لینا پھر اس کے بعد دینا۔ اب فرشتہ آگے کہا بھئی کتنے کی ہے؟ یہ 3 دینار کی۔ ٹھیک ہے ہو گیا سودا۔ کہا کہ بس آپ ٹھہرے، میں ماں سے پہلے پوچھ لوں، اس کے بعد میں تمہیں 3 دینار کی۔ تو فرشتے نے کہا کہ نہیں ماں سے نہ پوچھ، میں تجھے 6 دینار دیتا ہوں، تو 6 دینار لے لے مجھے دے دے، ماں سے نہ پوچھ۔ کہا کہ نہیں تو اگر یہ اس کی پوری کھال بھر کے بھی سونا دے دے نا تو میں پھر بھی نہ تیری سنوں، میں اپنی ماں کی بات کی اطاعت کروں گا۔ واپس آ گیا، اماں سے کہا کہ اماں کوئی اسی طرح بات ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو کہو 6 دینار کی ہم تمہیں دیتے، سودا کرتے ہیں، لیکن سودا مکمل ہونے سے پہلے کہنا ماں سے میں اجازت لے لوں، مجھ سے پوچھ لینا۔ اب وہی ہوا، جب گیا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے 6 دینار میں ہم سودا مکمل کرتے ہیں، لیکن لین دین مکمل ہونے سے پہلے ماں سے ایک مرتبہ پوچھوں گا۔ انہوں نے کہا یار میں تجھے 12 دینار دیتا ہوں، تو مجھے ایسے دے، ماں سے نہ پوچھ۔ کہا کہ میں تجھے بتایا تو سونا بھر کے بھی کھال میں دے تو بھی نہیں لوں گا، میں پوچھوں گا ماں سے۔ چلا گیا، کہا کہ اماں وہ یہ بات وہ کہتا 12 دینار دے دے اور تو دیتا ہوں اور ماں سے نہ پوچھ۔ کہا کہ بیٹا وہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے، اس سے جا کے یہ پوچھ کے ہمیں یہ مشورہ دیں گائے بیچے کہ نہ بیچے۔ کہا کہ وہ گاہک نہیں ہے، وہ اللہ کا فرشتہ ہے، ادھر ماں پر اللہ نے لکھا کر کے۔ اب یہ جب گیا تو کہا کہ بھائی تو فرشتہ ہے اللہ کا، اب ہمیں یہ مشورہ دے کہ ہم یہ بیچے گا نہ بیچیں۔ کہا کہ نہ بیچو، ابھی صبر کرو، ابھی نہ بیچو، اب وقت آئے گا تو انشاءاللہ تمہیں نفع ہوگا۔ واپس آ گیا، کہا کہ اماں اس نے کہا کہ نہ بیچے، بس ٹھیک ہے بیٹا اس کو ادھر باندھ دے، نہ بیچے۔ ادھر میں نے بتایا وہ قصہ چل رہا تھا۔ اچھا جو اوصاف وہ پوچھ رہے تھے اللہ وہی گائے والے اوصاف بتا رہے تھے، زرد ہوگی، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، اوصاف سارے اللہ تبارک و تعالی دیکھو ادھر کس طریقے سے اپنی رحمت دکھانی۔ اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو گائے مل گئی، پتہ چلو ہو اس یتیم بچے کے پاس گائے ہے، اس کے پاس گائے ہے، اور کہا کہ بھی یہ گائے ہمیں چاہیے۔ تو کس حساب سے چاہیے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک طرف گائے اور دوسری طرف جو سونا تولے، تو اتنا سونا دینے کو تیار، کیونکہ وہ سوچ بھی سکتے تھے کہ ایسی گائے مل جائے گی، بھائی یہ گائے مل گئی لہذا یا سونے میں تول کے لیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی کھال کے اندر جتنا سونا بھرا گیا وہ اتنا سونا بھر کے تجھے دے دے، لہذا وہ گائے کو سونے کے بدلے تول کے سونا جناب اس یتیم کو دے دیا۔ اللہ نے اس کے بارے نہیں آ رہے، کیونکہ ماں باپ کی اطاعت اور عقیدت کرنے والے کو اللہ نوازتا بہت ہے۔
اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ لوگوں سے جا کے بتا دو کہ جو اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں گے ان کو دنیا کے اندر ہم 3 انعام دیں گے۔ ایک انعام یہ دیں گے کہ ان کی عمر لمبی کر دیں گے، دوسرا انعام یہ دیں گے کہ ان کو خوب دنیا میں مال و دولت دیں گے، تیسرا انعام یہ دیں گے کہ ایسی تابعدار اولاد ان کو دیں گے کہ جیسے یہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہوا ہے، اس کی اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اور فرمایا لوگوں سے بتا دو کہ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے ان کو ہمیں 3 عذاب دیں گے۔ پہلا عذاب یہ دیں گے ان کی عمر کم کر دیں گے، دوسرا عذاب یہ دیں گے ان کی زندگی میں سے دولت کو کھینچ لیں گے، اور تیسرا عذاب یہ دیں گے کہ ان کو بھی ایسی نافرمان اولاد دیں گے جیسے یہ اپنے ماں باپ کی اذیت بنے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے وہ بھی اس کے لیے اذیت بنے گے۔ یہ فرق۔ اور آج دنیا کے اندر یہ تو چاہیے ہمیں، مال و دولت چاہیے، لمبی عمر چاہیے، اور آگے اولاد من پسند چاہیے، یہی چاہیے نا۔ تو آج دنیاوی اعتبار سے بھی یہ چاہیے تو ماں باپ کی اطاعت کر لو، اللہ تبارک و تعالی یہ تینوں نعمتیں تمہیں عطا کر دیں۔ آج ماں باپ کی اطاعت ہے نہیں، پھر کہتے ہیں دولت مند بن جائے۔ ماں کو ناراض کر کے گھر سے باہر دکان کھولنے جاتے ہیں، ماں کو ناراض کر کے گھر سے باہر کام پہ نکلتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کیسی ہوگی؟ صبح شام وائٹامنز کھا رہے ہیں، ایکسرسائزیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ماں باپ کی اطاعت نہ کر کے نقصان پہنچا رہے ہیں، عمریں اپنی کم کر رہے ہیں، دولتیں کم کر رہے ہیں۔ نہیں، فرمایا کہ اگر تمہیں دولت چاہیے، عمر چاہیے، اور تمہیں اسی اولاد چاہیے تو اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دے دیا کہ انسانوں کو بتا دو۔ اور میں نے جیسے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے خود اللہ نے فرمایا تیری ماں پیچھے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جلیل قدر پیغمبر کو بھی اس کی ماں کی دعاؤں کا فائدہ پہنچتا ہے۔ پیغمبر یہ سمجھے کہ میں پیغمبر ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں، ان کی بوڑھی ماں کی دعاؤں کا فائدہ اس کو بھی پہنچتا ہے۔ تو خیر، اب جناب ادھر وہ گائے دے دی، اب گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، ذبح کرو۔ گائے ذبح کی، اور ایک قول یہ ہے کہ فرمایا کہ گائے کی جو دم ہے یہ دم اس میت پہ مارو، مردے پہ مارو، اور ایک ہے کہ گائے کی یہ ران بونگ کی ہڈی جس کو بولتے ہیں، لیفٹ ران، الٹی ران، تو یہ بونگ کی ہڈی یہ اس کے اوپر مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو وہی ہوا کہ وہ اس کے جب مارا تو وہ زندہ ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اس کا دل جو ہے، اس کا دل نکال کے دل اس کے اوپر مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ یہ اس کو مارا، وہ زندہ ہو گیا، اس کی رگوں سے خون اسی طرح بہ رہا ہے، وہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے اس نے اپنے چچا بھائی کا نام لیا کہ یہ میرا قاتل، سے مجھے قتل کیا ہے، یہ کہہ کے پھر گر گیا، اب اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت سے یہ مسئلہ بن گیا کہ قاتل اپنے مقتول کی میراث سے محروم کر دیا جائے گا، کہ اگر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا اب بیٹا باپ کی میراث سے محروم، تو گویا اس لیے کر دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت سے اب یہ مسئلہ متعین ہو گیا، آج اگر کسی نے اپنے مورث کو قتل کر دیا اس کی وراثت سے محروم۔ اور یہ اس لیے متعین کر دیا کہ ورنہ لوگوں کے دلوں میں لالچ پیدا ہو جائے گا کہ یار باپ کی میراث کے مالک باپ کو قتل کر دو، زہر پلا دو، کچھ بھی کر دو، 100 چیزیں، تو فرمایا کہ نہیں، وہ میراث سے محروم۔ اور اگر قتل کر کے حاصل کرے گا ظاہر ہے کہ ناجائز حاصل کرے گا، دنیا اور آخرت میں وبال اور جہنم۔ تو سورہ بقرہ کے اندر یہ عجیب و غریب واقعہ موجود ہے بقرہ کے حوالے سے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا۔